السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ارطغرل کی ایپیسوڈ نمبر 5 میں، کہ ایپیسوڈ نمبر 5 میں ارطغرل کے ایپیسوڈ میں کہ کیا کیا ہونے والا اور کیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ایپیسوڈ نمبر 4 میں وہاں پر ارطغرل اور اس کے سپاہی شکار کے لیے جاتے ہیں۔ تو شکار کے جانے کے بعد جب وہاں پر ان کے اوپر جب وہ راستے میں رات کو رکتے ہیں تو وہاں پر ان کے اوپر تیتوش کے آدمی جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں تیتوش کے۔ اور ادھر سے کردوغلو جو ہے وہ کچھ کراتول کر کے سپاہی لے کر آتا ہے، تو وہ حملہ کرتے ہیں حلیمہ اور اس کے بھائی اور اس کے ابو پر۔ تو وہاں سے پھر اس کے حملے کے دوران وہاں پر عارف آ جاتا ہے، جو کہ عارفین جو کہ ان کو بچا لیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر سلمان شاہ کردوغلو کو بتاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، کیا ہوا۔ تو ایپیسوڈ میں فوراً یہی کچھ ہوا تھا۔ تو وہاں سے سلمان شاہ جو اس کے ارطغرل اور اس کے سپاہی تو بچ جاتے ہیں، لیکن نور گل کو ایک تیر لگتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ادھر سے عارفین بھی ان کو بچا لیتا ہے۔ بچانے کے بعد اس کے بعد پھر وہ روانہ ہوتے ہیں جی ادھر حلب کو۔ ارطغرل ارطغرل چاہتا ہے حلب کو، وہاں پر زمین کے لیے، کہ ہم نے حلب میں زمین لینی ہے۔ تو وہاں سے پھر ایپیسوڈ نمبر 5 میں شروع ہوتا ہے جی وہ ایپیسوڈ نمبر 5 میں یہ ہوتا ہے کہ جو تیتوش ہوتا ہے وہ آ کے جہاں پر رات کو اسٹے کرتے ہیں ارطغرل اور اس کے دوست، اور وہاں پر ابن عربی بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر اسٹے کرتے ہیں اور وہاں پر وہ شو کراتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ تو وہاں پر وہ صلیبیوں کے خلاف کچھ اول فول بکتا ہے۔ تو وہاں سے اس کے بعد ان کو تیتوش کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی یہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہاں کہاں جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہاں ان سے وہ معلوم کرتا ہے کہ ہم لوگ حلب جا رہے ہیں، حلب میں ہم نے زمین لینی ہے۔ تو وہاں سے جب تیتوش نکلتا ہے رات کو، تو وہاں سے جاتے ہی اپنے دوست کو کہتا ہے کہ ہم نے ان کا استقبال حلب میں کرنا ہے۔ تو جب حلب میں جاتے ہیں یہ لوگ، تو حلب میں جانے کے بعد یہ وہاں پر تیتوش اور اس کا دوست پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، تو یہ ان کا پیچھا کرتے ہیں حلب میں۔ تو ادھر سے جو شہناز ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ حلیمہ کو ارطغرل سے ایک سائڈ رکھے اور اپنی بہن کی اس سے شادی کرے، اور اپنی بہن کو بار بار نصیحت کرتی ہے کہ تم کارخانے، جو کپڑے بنانے والا کارخانہ ہے، اس میں تم حلیمہ کو داخل نہ ہونے دیا کرو۔ تو وہ اسے بار بار اسے سمجھاتی ہے۔ تو ادھر سے گردوغلو نہیں، گلدارو جو سامان ہوتا ہے اپنا قالینیں وغیرہ، یہ کاروان لے کے جاتا ہے بیچنے کے لیے۔ تو وہاں سے وہ روانہ ہوتا ہے۔ ادھر جب حلب کے سردار سے ارطغرل ملتا ہے، تو وہاں سے اس کو وہ زمین کے بارے میں کہتا ہے۔ تو وہ وہاں سے اس کو زمین کے بارے میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہمیں زمین دیں گے تو ہم کسی بھی ٹائم اگر ضرورت ہوئی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو حلب کا سردار کہتا ہے کہ جتنے تمہارے سپاہی ہیں اس سے زیادہ تو میرے حلب کے چوکیدار ہیں۔ تو وہاں پر ارطغرل کی تھوڑی سی حلب کے سردار کے سپاہیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو حلب کا سردار جو ہوتا ہے وہ دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ اس کو اپنے دعوت پہ رات کو بلاتا ہے اور اس پہ ساتھ تفصیل اور اس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد پھر جب کردوغلو جاتا ہے اپنا کراتولگر کے پاس، اس سے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا حملہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ تو وہاں پر وہ جا کے اسے بتاتا ہے کہ تم صبر کرو، میں تمہیں سلمان شاہ بھی دوں گا اور حلیمہ کا بھائی بھی دوں گا۔ تو ایپیسوڈ نمبر 5 میں یہی کچھ چلتا ہے۔ وہاں پر جو کاروان ہوتا ہے وہ بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر سے کردوغلو کراتولگر کے پاس بھی جاتا ہے، وہاں پر اسے سازش کے لیے مطمئن کرتا ہے، اور ادھر سے ارطغرل بھی حلب کے سردار کے ساتھ رات کا کھانا کھاتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ مجھے زمین چاہیے یا نہیں چاہیے۔ وہاں پر سردار اس کو بتائے گا۔ تو ایپیسوڈ نمبر 5 میں اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایپیسوڈ نمبر 5 میں پھر نور گل، بابر اور روشان یہ سب جب نہانے کے لیے جاتے ہیں محل کے اندر، تو ان کی جو تلواریں ہوتی ہیں وہ چرا لی جاتی ہیں، اور اس پر ارطغرل اپنی تلوار کو چھپا دیتا ہے۔ جب ارطغرل آتا ہے تو ان کی تلواریں نہیں ہوتی۔ ارطغرل پھر ان پر غصہ ہوتا ہے کہ تم لوگ ایک تلوار نہیں سنبھال سکتے۔ تو اس کے بعد وہ تلواریں
جب دعوت پہ ہوتے ہیں سب ارطغرل اور اس کے سپاہی، اس کے دوران اس کا جو حلب کا سردار ہے وہ ان کو دیتا ہے کہ آپ اپنی تلوار نہیں تو سنبھال نہیں سکتے، تو کیا آپ اپنے اپنے جو قلعہ ہے، میرا قلعہ، یا مطلب اپنے سپاہی، اپنے لوگوں کو کیسے سنبھالو گے؟ تو یہاں سے وہ کچھ ہوتا ہے، اس پر جو ارطغرل ہے وہ اپنے سپاہیوں پہ بہت غصہ ہوتا ہے، تو سپاہی اس کے روشان، بابر اور نور کو ارطغرل سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے وہ ایک جہاں پر ارطغرل نے سونا ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک جو لڑکی ہوتی ہے وہ آتی ہے، وہاں پر ایک دھواں لگا کے جاتی ہے جو زہریلا دھواں ہوتا ہے، جس سے ارطغرل کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ دھواں لگا کے رکھتے ہیں، ادھر سے ابن العربی کو پتہ چل جاتا ہے، ابن العربی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ارطغرل کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، تو ابن العربی دعا کرتے ہیں، ادھر سے جو دھواں ہوتا ہے وہ ارطغرل کو پوری طرح سے لپیٹ لیتا ہے۔ تو ارطغرل کچھ خواب میں کچھ دیتا ہے کہ وہ کنویں میں کھڑا ہے، تو وہاں پر آ کے جب وہ نیچے بیڈ پہ گرتا ہے تو ایک سپاہی اس کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ارطغرل اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو ایپیسوڈ میں اتنا ہی ہوتا ہے کہ ارطغرل کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے دھوئیں کے ذریعے سے، اور وہ دھواں تیتوش ملا ہوتا ہے حلب کے ایک سردار کے جو ساتھ جانشین ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور اس کا جانشین اور تیتوش یہ دونوں سلجوقی ہوتی ہیں، لیکن حلب کا جو جانشین ہوتا ہے وہ بھی سلجوقی ہوتا ہے، لیکن وہ شو کراتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو وہاں سے ارطغرل کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایپیسوڈ نمبر 6 میں، پھر اس میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ